بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب تک آدمی کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو اس کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر بہت اہم چیز ہے۔ ڈر کی وجہ سے بہت سے کام صحیح ہو جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، صحیح طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ورنہ تو آدمی آزاد ہوتا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو معلوم ہو کہ اس کو کسی کو حساب دینا ہے یا کسی سے اس کے دل میں کوئی رعب دبدبہ نہیں ہے تو پھر آدمی آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات امت کو بتائے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، تاکہ انسان تیاری کر لے اور اللہ کا خوف پیدا کر کے قبر کی تنہائی اور وہاں کے عذابات سے ڈر کر نیک اعمال میں لگا رہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں پڑھنا، ایسی باتیں سننا یہ بہت مفید ہوتی ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا اور اس کی موت پر رونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے بڑھنے پر روتے ہیں۔ مومن ایمان والا آدمی، اور مومن اسی کو کہتے ہیں جو ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرے، جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو صحیح معنوں میں مومن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک مومن جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہذا ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب عبادت ہوتا ہے۔ اگر واقعی کوئی آدمی حقیقی طور پر 100% مومن ہے تو ہر وقت اس کی زبان پر کیا رہے گا؟ ذکر رہے گا، اللہ کا نام رہے گا، نیک باتیں رہیں گی، اچھی باتیں رہیں گی، دین کا ذکر و مذاکرہ رہے گا، اور وہ جہاں نمازیں پڑھتا ہوگا، جہاں چلتا پھرتا ہوگا، آتا جاتا ہوگا، تو زمین ایسے ایمان والے بندے پر فخر محسوس کرتی ہے کہ مجھ پر اچھا آدمی چل رہا ہے، مجھ پر ایک دیندار آدمی زندگی گزار رہا ہے، مجھ پر کوئی اچھا آدمی سجدے کر رہا ہے، دین کی باتیں یہاں کر رہا ہے، تو زمین کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسہ مظاہر علوم کے ناظم تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا شعر ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، آسمان بھی ایسی زمین پر رشک کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، اس پر جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ذکر خدا ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا افضل عمل ہے۔ تو یہ جس جگہ پر ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے، ناز محسوس کرتی ہے کہ مجھ پر نیکی ہو رہی ہے۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی گناہ ہوتا ہے تو زمین روتی ہے، وہ حصہ روتا ہے کہ مجھ پر یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی کو نیکی جو کرنی ہوتی ہیں وہ جگہ بدل بدل کر کرنی چاہیے۔ آج یہاں بیٹھا ہے، کل کو وہاں بیٹھنا چاہیے، پرسوں کو ادھر بیٹھنا چاہیے۔ آج یہاں نماز پڑھی ہے، کل کو ادھر پڑھنی چاہیے، پرسوں کو وہاں پڑھنی ہے۔ آج یہاں 2 رکعت سنت پڑھی ہے تو آج نفل وہاں پڑھیں گے، آج وتر یہاں پڑھیں گے، تاکہ زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ کل قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے سکے کہ اس بندے نے مجھ پر فلاں نیکی کی تھی، اس نے یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، یہاں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی تھی، یہاں اللہ کا ذکر کیا تھا، یہاں دین کی بات سنی تھی، یہاں دین کی بات کی تھی۔ اس لیے جگہ بدل بدل کر نیکیاں کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن زمین کا بڑے سے بڑا حصہ اس کے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکے۔ صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع۔
یہ حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو نیک صالح بنا دیا ہے، دیندار بنا دیا، ایماندار بنا دیا، مکمل طور پر مومن اور مسلم بنا دیا، تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مشہور روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ترکے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد تعمیر کرا گیا ہو، یا مسافر خانہ بنا گیا ہو، یا کوئی نہر جاری کر گیا ہو، یا اپنی زندگی اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ یعنی یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ نے ایمان والے کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی مغفرت اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے ایک راستہ کھول رکھا ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی مختلف شکلیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو علم کا بیان ہے کہ آدمی نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھایا، پڑھایا، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پھر پڑھنے والوں نے اس پر عمل کیا، پھر آگے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پڑھایا، پھر آگے قیامت تک یہ استاد شاگرد کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس بندے کے کھاتے میں اعمال لکھے جاتے رہیں گے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جس نے سب سے پہلے علم کسی کو پڑھایا تھا، سکھایا تھا۔ یہ ایسی کوئی کتاب لکھ دی، لکھنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسائل اس سے سیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا رہے ہیں، ایسے کوئی بیان کر دیا۔ یہ ایسے علم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے اگر کسی نے علم پھیلایا ہو تو یہ بھی اس کے لیے ایصال ثواب ہے، وہ مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد چھوڑی، نیک اولاد کا مطلب میں نے بتایا کہ جیسے محنت کی اپنی اولاد پر، بہت زیادہ اس کو سمجھایا، سیدھے راستے پر چلایا، اور اس کے لیے بڑے جد و جہد، بڑی محنت کی، اور اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، اور کوشش کی کہ بچہ دیندار رہے، اس کے لیے اس کو طرح طرح سے آزمائش میں بھی گرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی اولاد کو ایسا ماحول دے دیا، ایسی تربیت اس کی کر دی، ایسی بہترین ذہن سازی اس کو کر دی، ایسی صحبت، ایسی مجلس کے حوالے اس کو کر دیا کہ جس میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد اس کے اندر دیندارانہ مزاج پیدا ہو گیا، وہ دیندار بن گیا۔ تو یہ اولاد بھی ایسی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور وہ اولاد جس کو لکھایا، پڑھایا، لیکن دیندار نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، تقوی و طہارت والا نہیں بنایا، تو وہ کل قیامت میں وبال بنے گی، چہ جائے کہ اس کے کام آتی ہے۔ قرآن شریف ترکے میں چھوڑ گیا ہو، قرآن شریف تھا، گھر میں پڑھا جاتا تھا، اور وہ پڑھنے والا مر گیا، تو اب گھر میں رکھا ہے قرآن، تو اور لوگ پڑھ رہے ہیں گھر والے، تو جو گھر میں قرآن لایا تھا، جس کی ملکیت میں قرآن تھا، خرید کر جو لایا تھا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے گھر کے اندر قرآن بھی ہونے چاہیے، دینی کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت برا مرض امت کے اندر اب پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرآن شریف نہیں رکھنے کا مزاج ہے، گھروں میں کتابیں نہیں رکھتے، گھروں میں دو چار کتابیں جہاں ہوئی، اور سال میں جب صفائی کی تو صفائی کرنے کے بعد سارے قرآن اور ساری کتابیں پنی میں بند کر کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں کوئی کتاب نہ رہے۔ اس میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ جی گھر میں کوئی کتاب نہیں پڑھتا تو رکھنے کا کیا فائدہ، گھر میں بیعت بھی ہوتی ہے، مسجد میں کون پڑھتا ہے؟ کتنے کئی سو قرآن شریف رکھے ہیں، اور کئی سو قرآنوں میں سے 2 4 10 قرآن ایسے ہوں گے جو پڑھے جاتے ہوں گے، ورنہ وہ بھی کئی سال گزر جاتے ہیں ایسے رکھے ہیں۔ تو یہ تو حدیث شریف کے اندر آئے، اگر آپ کے گھروں میں قرآن ہوگا یہ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر دینی کتابیں آپ کے گھر میں ہوں گی تو کم از کم آپ گویا اپنے اہل و عیال کے لیے سامان تو کر رہے ہیں، وہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے کہ قرآن اپنے گھر لے جا کر رکھ دیا، اور بچوں سے کہا بھی اس کو پڑھا کرو، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بچوں کو آپ نے ترغیب دی بھائی قرآن سمجھ کر پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ اب وہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ان کی ذمہ داری۔ آپ نے دینی کتاب اگر اس نیت سے لے جا کر رکھی تاکہ گھروں میں اس کی تعلیم کریں گے، اس کو پڑھ کر سنائیں گے، بچے پڑھیں گے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اب اگر وہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پڑھتے تو آپ پر کوئی وبال نہیں، آپ پر اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک نیک کام کی بنیاد ڈال دی، نیک کام کے لیے آپ نے سامان لا کر رکھ دیا۔ اب اس کو کوئی استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ان کا عمل ہے، اگر کرتا ہے تو بہت اچھا، تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن صرف رکھنے کی وجہ سے بھی اور گھروں میں قرآن شریف اور دینی کتابیں رکھنے کا اجر و ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ مسجد تعمیر کرانا تو سبھی جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے، مسافر خانہ بھی، نہر جاری کرنا، پانی کا انتظام کرا دینا، کہیں سمرسیبل لگا دیا، نلکا گڑوا دیا، ٹنکی لگوا دی، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو دیکھنے میں معمولی سے لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے یہاں ایسے بڑے اعمال ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ کام ایسے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی ان کاموں کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔
اس لیے صدقہ جاریہ میں انسان کو حصہ لینا چاہیے۔ کہیں بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں صدقہ جاریہ کا کوئی کام ہو رہا ہو، ہم وہاں 1,00,000 روپے نہیں دے سکتے، 10 روپے تو دے سکتے ہیں، تو 10 روپے ہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑی قدر ہے بندوں کی ہر نیکی کی۔ یہ 10 روپے ہی اللہ تعالیٰ پال کر پرورش کر اس کو کل قیامت میں اتنا بڑا کر دیں گے کہ پہاڑ کے برابر، حدیث شریف میں آتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، گٹھلی بھی صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پال کر، اس کی پرورش کر کے اس کو اتنا بڑا کر دیں گے، کل قیامت میں بندے کے سامنے پیش کریں گے تو وہ پہاڑ کے برابر۔ بندہ کہے گا کہ میں نے تو پہاڑ صدقہ نہیں کیا، اتنی بڑی نیکی کیسے ملی؟ بتایا کہ تمہارا اخلاص سے کیا ہوا وہ چھوٹا سا عمل ہے جو تم نے کسی کھجور یا گٹھلی کی شکل میں اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ تو اخلاص کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کام اگر ہو رہا ہو، ہم اس میں 100% حصہ نہیں لے سکتے، 90% نہیں، 50% نہیں، کم سے کم 1% تو حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو بننا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ بڑے خیر کے کام ہیں اور ان کے اثرات زندگی میں بھی محسوس ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ محسوس ہی ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائیں گے۔ وہ کہے گا اے خدا، یہ درجہ مجھے کس لیے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے مرتبہ تجھ کو ملا۔ یعنی تیرے اولاد نے، تیرے بچے نے تیرے لیے ابھی دعائے مغفرت کی ہے اپنے والدین کے لیے، تو یہ تیرا جو درجہ بلند ہوا ہے اس کی اس دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ سب جبھی ہوگا جب اولاد نیک صالح ہوگی، ورنہ آپ ادھر مرے اور وہ تو اپنی زندگی میں ڈوب جائے گی، اپنے آپ میں کھو جائیں گی۔ انہیں کیا پرواہ کہ باپ کب مرا تھا، کہاں مرا ہے، اس کی خبر کہاں ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو نیک صالح بچے ہوتے ہیں وہ جس طرح زندگی میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو اپنے ہر عمل میں یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، دینداری سے ہی فائدہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی۔ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، کچھ ایصال ثواب کیا ہے تیرے نام سے، تو اس کی وجہ سے تمہیں یہ اللہ کی طرف سے دولت ملی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے۔ کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے گویا وہ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کی برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کے لیے استغفار اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے مرنے والوں کو، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے بڑوں کو مرنے کے بعد کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، کہ یہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔